अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम अजमल राय हकीम अजमल यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको इंतहाई अहम नुस्खा बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितनी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं उनकी वजह से हमारे मैदे में कई प्रॉब्लम्स हमें दरपेश करनी पड़ती हैं। मैदे के मसाइल्स की वजह से ही तमाम तर बीमारियां जन्म लेती हैं। मैदा हमारे जिस्म का सबसे अहम जुज़्व है। हम जितनी भी ग़िज़ाएँ खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो तमाम की तमाम मैदे में जाती हैं। अगर ग़िज़ाएँ सही नहीं होंगी तब भी प्रॉब्लम होगा। अगर ग़िज़ाएँ ठीक होंगी, खुराक हमारी ठीक होगी, उसके बाद मैदे में प्रॉब्लम होगी, तो याद रखिएगा, अगर आप सोना भी खाएँगे ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं हमारी तो खुराक बहुत अच्छी है, दूध पीते हैं, बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, फ्रूट ख़त्म ही नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है, उनको खुराक क्यों नहीं लगती, उनको मसाइल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मैदा सही नहीं वर्क कर रहा होता। मैदे के मसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। आजकल की जैसे ग़िज़ाएँ हैं उनमें अक्सर औक़ात उनकी वजह से गैस का प्रॉब्लम तो हर दूसरे तीसरे आदमी को है, और उसके लिए कभी कौन सी दवाई ली जाती है, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, हमारे पास भी मरीज़ आते हैं। लेकिन मैदे का अपने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। अच्छा, जो ज़्यादातर मैदे के मसाइल्स हैं वो होते क्यों हैं? मैदे में अल्सर क्यों हो जाता है? या जब हम ग़िज़ा खाते हैं, कोई खुराक खाते हैं, फिलफौर हमारे मैदे में दर्द क्यों शुरू हो जाती है? ये समझने वाली बात है, इसको ज़रा समझिएगा। मैदे का अल्सर तेज़ाब की वजह से होता है। एसिड, हम जिन खुराकों में एसिड ज़्यादा होता है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको अल्सर की शिकायत हो जाएगी, ज़ख़म हो जाएंगे। जब भी कोई चीज़ खाएंगे तो आपको दर्द होगी। बाज़ दफ़ा तेज़ाबियत, स्टार्ट में ये तेज़ाबियत होती है, उसके बाद ये ज़ख़म बनते हैं। तेज़ाबियत क्या होती है? कोई चीज़ खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद हमारे सीने में जलन शुरू हो जाती है। रोटी खाने को दिल करता है, रोटी खाते हैं, उसके बाद जो भी हमने ग़िज़ा खाई होती है वो ऐसे गले तक वापस आ रही होती है, गले में जलन हो रही होती है। हम पानी पीते हैं, ठंडी से ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, और हमारे मुल्क में तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो स्प्राइट। क्या जी, मैदे में दर्द है, सीने में जलन है, कुछ भी मसला है मैदे का, तो भाई आप स्प्राइट पी लो, 7 अप पी लो। अजीब बात है जी, स्प्राइट और 7 अप पी लेने की वजह से कैसे ठीक हो जाती हैं? हालांकि वो नुकसान दे रही होती हैं। एसिड, जिसे हम तेज़ाब कहते हैं, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे मैदे का बेड़ा गर्क करने में इनका पहला नंबर आता है। जो लोग फास्ट फूड्स, ब्रेलर्स, होटलिंग, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर औक़ात मैदे की अमराज़ में मुब्तला पाए जाते हैं। कुछ लोग मेप्राज़ोल, सुमिट, राइज़िक, इस तरह की मेडिसिन खाते हैं सुबह खाली पेट, लेकिन उसके बावजूद उनका मैदा मुस्तकिल नहीं ठीक हो पाता। मुस्तकिल मैदे को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि जो एसिड वाली चीज़ें हैं आप उनको तर्क कर दें। ये जितनी मसालेदार चीज़ें हैं ये सब नुकसान देती हैं। हम बहुत शौक़ से चटपटी चीज़ें खा रहे होते हैं, उनमें तुरशी ज़्यादा होती है। जो तुर्श चीज़ होगी, जिसमें एसिड ज़्यादा होगा, तेज़ाब ज़्यादा होगा, वो आपके डायरेक्ट बराह रास्त मैदे को बहुत हद तक नुकसान देगी। सबसे पहले तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये जो एसिड वाली चीज़ें हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम एक तरफ कोल्ड ड्रिंक से एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हम बिल्कुल दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। दूध अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको साथ इस्तेमाल करने से भी मैदे की अमराज़ या जिस्म के तमाम अमराज से बचा जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे चल रही हैं कि जैसे कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा चाय बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इतनी चाय पी जाती है। सुबह खाली पेट उठते ही जी हमें बेड टी मिलनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी सुबह नाश्ते में बेड टी या उनको चाय ना मिले तो जनाब वो तो कहते हैं कि हमने नाश्ता ही नहीं करना। ये हमारे अपने हाथ में होता है, और हम पानी कम से कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके नुस्खे की तरफ। सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, और ये किचन में
میکسیمم ہر کچن میں اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کے کسی بھی دوست کو جو لسنرز دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں کسی کو بھی اگر معدے کی پرابلم سینے میں جلن ہو رہی ہے بے انتہا ہو رہی ہے، کولڈ ڈرنکس کوک سپرائٹ لیمن مالٹ کوئی جوس برف کھا لینے یا ٹھنڈا پانی پی لینے کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، ہم مسائل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو میکسیمم برف استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس سے بھی معدہ سکڑ جاتا ہے، معدے میں سکیڑ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ معدے میں زخم ہونے کے یا السر ہونے کی وجوہات کسی بھی مشورے کے بغیر میڈیسنز کا استعمال، سر میں درد ہوا تو جناب ڈسپرین پیناڈول پیراسیٹامول منہ میں ڈالی اوپر سے پانی پی لیا، لو جی آپ کا ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو گیا. یہ نقصان دہ چیزیں ہیں. آپ کے سر میں درد ہو، آپ کو گیس ہو، آپ کے سینے میں جلن ہو، آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ نے رات کو غذا کھائی ہے اس کے بعد آپ بے چین ہیں، چل پھر رہے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پی لی ہے اس کے باوجود سکون نہیں ہے. پہلے تو کولڈ ڈرنک پینی ہی نہیں ہے. واک کرتے ہیں، واک کرنے کے باوجود ہاضمہ نہیں ہوتا، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اب بہت زیادہ کسی کے خرچے پہ یا کسی کی طرف سے ہم نے کھا تو لیا ہے، اب اس کو ہضم کیسے کیا جائے. یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے معدے کا انہضام ٹھیک ہونا. اس کے لیے جی صرف آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں کچن میں سے ہیں وہ. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہلدی. نمبر 1 ہلدی. ہلدی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور ہلدی کو ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے دودھ میں جن کو جوڑوں کا درد ہو، لیکن ابھی ہم معدے کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہلدی، کالی مرچ، سونف، اجوائن، صرف یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیے گا. یہ 4 چیزیں آپ کے معدے کے السر کو ختم کر سکتی ہیں اگر آپ ان کا صحیح استعمال کریں گے. جیسے میں بتاؤں گا اس حساب سے اگر آپ نسخہ بنا کے اس کو استعمال کریں گے تو آپ یقیناً معدے کے السر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، معدے کے زخم سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور جو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جو سینے میں جلن ہوتی ہے، جو تیزابیت ہوتی ہے، بار بار میں تیزابیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ پرابلم ہے. تو خدارہ پلیز یہ 4 چیزوں والا جو نسخہ ہے آپ ایک دفعہ ضرور بنائیے گا. ہم اپنے پیشنٹس کو پچھلے 12 13 14 سال سے استعمال کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں دی جاتی ہیں اگر ان کے کوئی دوسرے مسائل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلمز ہوتی ہیں، خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو. لیکن یہ 4 چیزیں اہم جزو ہیں، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، ہلدی، کالی مرچ، سونف اور اجوائن. ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. جو اجوائن ہے نا، اجوائن آپ نے مصفہ کرنی ہے، صاف کرنی ہے، صاف اجوائن لینی ہے. جب آپ بازار سے اجوائن لے کے آتے ہیں 50 گرام تو یاد رکھیے 50 گرام میں سے اس میں سے 20 گرام اجوائن ہوتی ہے، باقی 30 گرام بالکل باریک پتھر ہوتا ہے. اب جو لوگ سن کے یہ چیزیں استعمال کریں گے وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو ٹھیک نہیں ہوئے. وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہوں گے کہ وہ اجوائن کو صاف نہیں کریں گے. اجوائن کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے. اگر آپ 50 گرام اجوائن لیں گے تو اس میں سے 20 گرام اجوائن نکلے گی، 30 گرام اس میں سے مٹی. اجوائن دیسی لینی ہے. اجوائن 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اجوائن خراسانی ہے، ایک اجوائن دیسی ہے. آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے. اب ان کا وزن یا مقدار کیا ہے؟ 50 گرام کالی مرچ، 100 گرام سونف، 50 گرام اجوائن، 50 گرام ہلدی. مطلب 3 چیزیں ایک مقدار میں ہیں. ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ یہ 50 گرام لے لیں گے، اور جو سونف ہے وہ آپ 100 گرام لیں گے. ان کو صاف کر کے آپ ان کو باریک پیس لیں. گرینڈر کا استعمال مت کیجیے گا خدارہ یہ نسخہ بناتے ہوئے. ہم نسخے جو بھی بتاتے ہیں گرینڈر کا استعمال نہیں کرنا. اگر آپ گرینڈر کا استعمال کریں گے یا گھر میں جو جوسر ہے اس میں ان چیزوں کو گرائنڈ کریں گے تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. 10-15 منٹ 20 منٹ محنت کیجیے گا، اس کو آپ باریک کیجیے گا. باریک کر کے آپ اس کے کیپسول بھر لیں. اگر کیپسول بالفرض اویلیبل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے لیں، نہیں لے سکتے، تو آدھا چمچ چائے والا صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد. اگر آپ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو نہیں کھاتے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 ٹائم اس کو استعمال کریں پانی کے ساتھ. کھانا کھانے کے 10-15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد
بالکل اہم، انتہائی سادہ، ہر گھر میں ہر کچن میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ اس کو استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ معدے کے عام مسائل تو ہیں، گیس، قبض، سینے کی جلن، تیزابیت، اسی وجہ سے سر درد، کندھوں میں کھچاؤ، پٹھوں میں درد، جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، گیس بھر جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، یہ ان مسائل کے لیے تو کام کرے گا۔ ہاں یہ سب مسائل ہوں آپ کو معدے کی وجہ سے، اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہے تو اس کا علاج کریں گے، لیکن اگر آپ کو معدے کے مسائل ہیں تو اس کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ پرانے مریض جو عرصہ دراز سے دوائیاں کھا رہے ہیں وہ دوائیاں چھوڑ دیں گے، صرف اسی نسخے کو استعمال کریں گے۔ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے یا 3 مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے معدے کے زخم، ورم ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ جو غذا کھاتے ہیں، جو درد ہوتی ہے معدے میں وہ نہیں ہوگی، جو نظام خراب ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے کومنٹس کیجئے گا۔ اگر کوئی بھی آپ صحت کے متعلق ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی، کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کسی بھی قسم کی معلومات صحت کے متعلق آپ کو چاہیے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ نسخہ ضرور بنائیں گے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک حکیم اجمل رائے کو اجازت، ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔